ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایکسپلورر عبدالرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے کے لیے جا رہے ہیں جس کو دنیا کی سپر اکانمک بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا ملک جس کی قوم نے اپنی محنت کے بال پر اپنی تقدیر کو بدلا۔ ایسا ملک جہاں دنیا کا عجوبہ بھی موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں چائنا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چائنا کی حیران کر دینے والی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ چائنا کے لوگوں کا کلچر کیسا ہے، پاکستان نے چائنا کی کیا مدد کی ہے کہ چائنا آج بھی پاکستان کا شکر گزار ہے۔ دشمنوں کے ساتھ سب سے زیادہ تجارت کی دیواریں چین پر آج بھی پاکستان کے نام کی تختی موجود ہے۔ اس کے علاوہ چین کے حیران کر دینے والے حقائق سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد ملتا رہے۔ اور لاسٹ میں چائنا کی خوبصورتی ضرور دیکھیے گا، جو آپ کو چائنا جانے پہ ضرور مجبور کرے گی۔ بلا تاخیر کیے ہم اپنے سفر پہ چلتے ہیں، اور ہم چلتے ہیں چائنا کے شاندار سفر پر۔ دوستو، چائنا کا آفیشیل نام دی پیپلز آف ریپبلک دی چائنا ہے، اور اگر آبادی کی بات کریں تو اس کی آبادی 1,42,52,03,752 افراد پر مشتمل ہے، یعنی 142 بلین افراد پر مشتمل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک بن چکا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے پہلا ملک انڈیا اب بن چکا ہے۔ اور اگر ہم اس کے رقبے کی بات کریں تو اس کا رقبہ 96 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ تو چائنا کی تقریباً 61% آبادی جو ہے وہ شہروں میں رہتی ہے، اور 39% جو آبادی ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے۔ دوستو، چائنا ایک بہت جوان ملک ہے، اور یہاں کے ملک کے لوگوں کی اوسط عمر جو ہے وہ 38 مانی جاتی ہے، اور اسی لحاظ سے یہ تقریباً ینگ کنٹری کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ چائنا کا دارالحکومت بیجنگ ہے، اور یہ دنیا کا سب سے فیمس شہروں میں آنے والا شہر ہے۔ دوستو، آپ چائنا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے، جیسا کہ چائنا کے لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ ہی ہم سب سے الگ ہے۔ ایک طریقہ ایسا بھی ہے جیسے کہ فوجیوں کے کالر پر پن لگا دی جاتی ہیں تاکہ وہ گردن کو ہمیشہ اوپر رکھیں اور سٹریٹ رکھیں، ان کو کبھی سستی نہ ہو۔ فوجیوں کو یہ سب کام ان کو ٹریننگ کے دوران ہی سکھا دیے جاتے ہیں تاکہ انہیں آگے چل کے کوئی بھی مشکل نہ پیش آئے۔ اور دوستو، چائنا کاپی کرنے میں ماسٹر ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کی کاپی کی بات دیکھیں گے تو چائنا کی ہر چیز کی کاپی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھیں گے تو چائنا اس کو بھی کاپی کرتا ہے۔ اگر بڑی چیز کی بات کریں تو چائنا میں آئی فون کی بھی کاپی تیار کر دی ہے۔ آپ کسی قسم کا کوئی آئی فون لیں گے تو اس کی کاپی آپ کو چائنا کی کنٹری سے اویلیبل ملے گی۔ چائنا ہر طرح کی چیزوں کو کاپی کرتا ہے، اور چائنا ہر طرح کے موبائل خود بھی بناتا ہے۔ چائنا ایک گولڈ پیدا کرنے والا بھی دنیا میں سب سے بڑا ملک ہے۔ یہاں بہت زیادہ گولڈ پایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہاں 404 ٹن تک گولڈ دوسرے ممالک کو بھیجا جاتا ہے، اور یہ بھی اس کی معیشت کو بہت زیادہ فروغ دیتا ہے، اور اس کی معیشت میں اس کی آمدنی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، اگر کھانے کی بات کریں تو چائنا ہر طرح کا کھانا کھا لیتا ہے، مطلب کتے، بلی، مگرمچھ، سانپ، کس طرح کا بھی کوئی جانور ہے، ہر طرح کا جانور یہ لوگ کھا لیتے ہیں۔ ایون دین کہ یہ لوگ چمگادڑ وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں، چوہے وغیرہ بھی فرائی کر کے کھا لیتے ہیں۔ کھانے کے معاملے میں ان کا کسی قسم کا بھی ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور اگر ہم بات کریں اس کے نوڈلز کی بات آئے تو چائنا کا ذکر ہے، یہ تو بات غلط ہے۔ چائنا میں سب سے زیادہ نوڈلز کھائی جاتی ہیں، اور چائنا نوڈل کھانے والے کنٹری میں تقریباً دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اگر ہم بات کریں چائنا کی لینگویج کی تو چینی لوگ وہ واحد کنٹری کے لوگ ہیں جو صرف اپنی زبان کو ہی پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ چلے جائیں، ان لوگوں نے چائنی زبان میں ہی بات کرنی ہے۔ یہ انگلش کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، اور یہ ہمیشہ اپنی ہی زبان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اپنی ہی زبان ہر جگہ جا کر بولتے ہیں۔ اس چیز کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز ناممکن ہے، اور اس چیز کو لے کے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ چینی وہ واحد کنٹری کے لوگ ہیں کہ وہ اس کام کو بھی کر گزرتے ہیں، اور بڑی آسانی سے بڑے عمدہ طریقے سے اس کام کو کر کے گزرتے ہیں۔ تو چین کا دوسرا بڑا ملک شنگھائی ہے۔ شنگھائی ایک انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ درجے کا خوبصورت ترین ملک ہے، اور صنعت کے لحاظ سے بھی اس جو ملک کا کوئی جوڑ نہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت اور صنعتی شہر ہے۔
تو ٹیشو کی ایجاد بھی چائنا نے ہی کی تھی اور یہ بہت عرصہ پہلے ہی ان لوگوں نے اپنے بادشاہوں کے لیے ٹیشو کا انتظام کیا تھا۔ اور دوستو 1 اکتوبر 1949 کو چائنا آزاد ہوا، انڈیپینڈنٹ ہوا ہے۔ پاکستان سے 2 سال بعد ہی یہ ملک آزاد ہو چکا تھا اور یہ اپنا آزادی کا دن بہت جوش و جذبے سے مناتے ہیں۔ اور دوستو چائنا اور پاکستان کی دوستی کو کون نہیں جانتا۔ چائنا نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، جہاں بھی کہیں ضرورت ہوئی ہے چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان نے بھی چائنا کو ہمیشہ تسلیم کیا۔ آزادی کے بعد چائنا کے سرزمین پر سب سے پہلے لینڈ کرنے والا جہاز بھی پاکستان کا ہی تھا۔ دوستو آپ بینک تو ضرور یوز کرتے ہوں گے، لیکن بینک آپ کو یہ نہیں پتہ کہ بینک کا ایجاد کس نے کیا۔ بینک کا انٹروڈکشن بھی پاکستان میں چائنا نے ہی دیا تھا اور آج بھی اکثر ترقی اور کے راہ میں گامزن کرنے کے لیے چائنا پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن دوستو انتہائی افسوس کی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے صرف 2 سال بعد ہی آزاد ہونے والا ملک اتنی ترقی کیسے کر گیا اور اتنا ترقی یافتہ ملک کیسے بن گیا کہ آج سپر پاور ہے۔ اور ہم اپنی کنٹری کی اگر حالات دیکھیں تو ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں آج سے 72 سال پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ چین آج معاشی طور پر دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور بن چکا ہے اور اس کو دنیا آج سپر پاور کے نام سے بھی جانتی ہے۔ اگر اس بات کا اندازہ چین کی ترقی کی اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ چین کی صرف ایک کمپنی ہواوے جو موبائل بناتی ہے اور مختلف چیزیں الیکٹرانکس کی بناتی ہے، اس ایک ہی کمپنی نے تقریباً سال کا $3 بلین کی آمدن جو ہے وہ چائنا کو دیتی ہے۔ دوستو کھیل کے میدان کی بات کی جائے تو چائنا کھیل کے میدانوں میں بھی سب سے آگے پایا جاتا ہے۔ ہر کھیل میں ہی تقریباً چائنا پایا جاتا ہے۔ چائنا اقوام متحدہ کا بھی ایک رکن ہے۔ اقوام متحدہ کے پاس اس کے پاس ویٹو پاور بھی موجود ہے اور G20 کا بھی رکن ہے۔ دوستو چائنا میں 70% زبان چائنی ہی بولی جاتی ہے اور دوستو چائنا کی کرنسی کا نام یوان ہے جو پاکستانی 38 روپیز اور انڈین 12 روپے کے برابر موجود ہے۔ دوستو چائنا وہ واحد ملک ہے جو معاشی ترقی میں بہت تیزی سے آگے نکل رہا ہے، جہاں دنیا کی دوسری بڑی عمارت بھی موجود ہے جس کی لمبائی 632 میٹر ہے اور اس عمارت کا نام شنگھائی ٹاور ہے۔ اس کی 128 منزلیں ہیں جو کہ بہت عمدہ طریقے سے بنائی گئی ہیں۔ اس میں لگائی گئی لفٹ دنیا کی تیز ترین لفٹوں میں شمار ہوتی ہے اور یہ انتہائی خوبصورت لفٹ اور آرام دہ لفٹ مانی جاتی ہے۔ دوستو علی بابا، ہواوے، چائنا موبائل، MI، میک موٹرز، ہائر، FedEx اور آج کی سب سے مشہور ایپ ٹک ٹاک بھی چائنا کی مشہور کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اگر پارلیمنٹ کی بات کی جائے تو چین کے تقریباً پارلیمنٹ کی تعداد 3000 ممبرز پر مشتمل ہے اور تقریباً ہر شعبے کے لوگوں کی ایک نمائندہ دیا گیا ہے جو پارلیمنٹ میں موجود ہوتا ہے۔ دوستو چائنا وہ واحد ملک مانا جاتا ہے جسے اپنی ترقی کو بھی کئی دفعہ روکنا پڑا ہے کہ یہ اتنی زیادہ ترقی کر چکا ہے اور یہ واحد ملک ہے جو انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں اور تیزی سے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ چائنا کے اگر مذہب کی بات کریں تو ایک حیران کن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی جائے نماز اور تسبیح سے لے کر عیسائیوں کی صلیب تک اور ہندوؤں کی گھنٹی تک آپ کچھ بھی دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ پر میڈ ان چائنا لکھا ہی نظر آئے گا۔ یہ بات کہنی بالکل بھی غلط نہیں ہوگی کہ چائنی لوگوں کا مذہب سب سے بڑا جو مذہب ہے ان کا بزنس ہی ہے اور یہ بزنس کو اتنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں کہ ہر اللہ والی نام پر یہ لوگ اپنے ہی ملک کا نام پرنٹ کر دیتے ہیں۔ تو چائنیز لوگ اپنے مذہب کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور یہ اپنی فیسٹیولز کو بہت عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ ان کا سال جو ہے وہ 10 فروری سے شروع ہو جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سال کے سارے منتھ کا نام جانوروں کے نام پر رکھا گیا ہے اور 2024 والے سال کا نام ڈریگن ہے۔ اور دوستو اگر ہم لوگ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ امریکہ اور چائنا دونوں ہی دو دشمن ملک ہیں، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ چائنا سب سے زیادہ تجارت امریکہ سے کرتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس کے بہت تجارتی اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ ظاہری طور پر ایک دوسرے کے دشمن ملک مانے جاتے ہیں۔ تو آسمانوں پہ اڑتے ہوئے پتنگ تو آپ سب نے ہی دیکھی ہوں گے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اڑائے بھی ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ایجاد کہاں سے آئی؟ جی ہاں دوستو، یہ ایجاد بھی چائنا ہی کی ہے اور آج اس ایجاد کو اتنا پروموٹ کر دیا گیا کہ پاکستان اور انڈیا میں
اس اجاد کو بسنت کے نام کے ساتھ جوڑ کے یوز کیا جاتا ہے اور یہ بسنت کے طور پہ منائی جاتی ہے۔ دوستو چائنا میں 23,000 سے زائد ڈیم پائے جاتے ہیں اور اس دنیا کا چوتھا بڑا ڈیم بھی چائنا میں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ بجلی کے لیے خود کفیل ہی مانا جاتا ہے۔ اپنے مذہب کے بہت پکے ہوتے ہیں اور اپنے یہ تہواروں کو بہت جذبہ اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں۔ دوستو چائنا میں سرخ رنگ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ شادی بیاہ اور فیسٹیول کے لیے سرخ لباس ضرور پہنا جاتا ہے۔ سرخ رنگ کو یہ لوگ ایک اچھا شگن اور اچھی خوشی سمجھتے ہیں۔ چین کی بلند و بالا عمارتیں جتنی بھی آپ کو نظر آتی ہیں، یہ سب ان کی عوام کی محنت کے بل پر ہے۔ ان کی لوگ بہت زیادہ محنتی مانے جاتے ہیں اور بہت زیادہ محنت والے لوگ ہیں۔ دوستو اگر چین کی بات کریں اور دیوار چین کی بات نہ ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیوار چین دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اس دیوار چین کی لمبائی تقریباً 5,000 کلومیٹر لمبی ہے اور اس کا زیادہ تر سیاحوں کے لیے جو اٹریکٹیو ایریا ہے وہ بیجنگ میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں جانے کے لیے بہت سے راستے اپنائے جاتے ہیں اور یہ دیوار چین پر ایک تختی نصب ہے جس میں چینی اور پاکستانی زبان میں لکھا گیا ہے کہ اس دیوار کا کچھ حصہ بنانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے، جسے دیکھ کر سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ دوستو چین کی تاریخ 5,000 سال پرانی ہے۔ یہ چین بھی وہ واحد ملک ہے جس کا آمد دریا کے پاس سے ہوئی ہے اور یہاں ایک دریا بہتا ہے جس کی لمبائی 5,400 کلومیٹر لمبا ہے اور اس دریا کو یلو ریور بھی بولا جاتا ہے۔ دوستو چائنا میں بہت سے فلاسفر گزرے ہیں جنہوں نے چائنا کی تقدیر ہی بدل دی، لیکن ان میں سے سب سے اہم جو فلاسفر گزرا ہے اس کا نام کنفیوشس تھا۔ یہ بہت عظیم سائنسدان فلاسفر تھا۔ اس کی 2 فلسفی تھی کہ اس نے ایک بات بولی تھی کہ انسان سب ہی اچھے ہوتے ہیں اگر ان کی اخلاقیات اچھے ہوں اور وہ اپنے بڑوں کا احترام کرتے رہیں۔ یہ لوگ ہر چیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور ان کے فالو کرنے کی اتنی زیادہ بات ہے کہ یہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی پوجنا شروع کر دیتے ہیں، جس وجہ سے ان کا فالو کرنے کی یا سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کی دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ انسان اخلاق یعنی لالچ رکھتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کسی بھی دوسرے کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتا۔ یہ لوگ اپنا ہی کام کی لالچ رکھتے ہیں۔ جتنا بھی کوئی انسانیت ایک سائڈ پہ، لیکن اپنی ضروریات زندگی ایک سائڈ پہ ہوتی ہے اور یہ باتیں اس کی آج بھی مانی جاتی ہیں۔ آپ یہ بات جان کے حیران ہی ہو جائیں گے کہ چین آج جو اتنا ترقی یافتہ ہے، آج سے 40 سال پہلے انتہائی غریب ممالک میں اس کا شمار ہوتا تھا، لیکن 30 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ چین دنیا کی عالمی طاقت بن گیا ہے۔ چین بہت زیادہ طاقتور اور امیر ترین ممالک میں اس کا شمار ہونے لگ پڑا ہے۔ چین کی اتنی زیادہ ترقی کی بات کریں تو چین اتنی زیادہ ترقی کیسے کر گیا؟ تو چین نے تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی ہے اور اپنا بجٹ بہت زیادہ تعلیم پر ہی لگایا ہے۔ چین نے 9 سال کے بچے پر تعلیم لازم کر دیا۔ 9 سال تک ہر بچہ لازم تعلیم حاصل کرے گا اور اس نے اسکول اور کالج کی تعلیم کو بھی بہت زیادہ توجہ سے دیکھا ہے اور یہاں تک کالج یونیورسٹی تک فیس آپ لوگوں کو معاف کر دی گئی ہے اور ہر بچہ فریلی ادھر یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں بچوں کو ایجوکیٹڈ بنانے کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا آج ایک عظیم طاقت بن چکا ہے، صرف اور صرف تعلیم کی وجہ سے۔ کوئی بھی ملک تعلیم کے بنا ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے لیے سب سے اہم مثال جو ہے وہ چائنا ہی ہے، جو آج اتنا ترقی یافتہ ہے، وہ صرف علم کی ہی بدولت ہے۔ چائنا کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں پہلے اسٹاک ایکسچینج ہی آتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج سے چائنا نے ترقی کی، لیکن نہیں، یہاں سیاحوں کی آمد کی وجہ سے بھی چائنا کی معیشت بہت بہتر ہوئی ہے۔ یہاں سالانہ تقریباً 2 کروڑ سیاح آتے ہیں جو یہاں کے لوگوں کا اور یہاں کے ملک کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ میں یہ پورا ملک وزٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے اور اگر آپ سیر و تفریح کا شوق رکھتے ہیں تو اس ملک کے سیر کا ضرور آپشن دماغ میں رکھے گا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد ملتا رہے۔ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔